چلیں کہ اس وقت اہم ترین ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں بی ایل اے کا سربراہ بشیر زیب جو بھارت کی مدد سے ٹرین ہائی جیک کے ایک بڑے منصوبے کے ساتھ خود اس مشن کو لیڈ کر رہا تھا، وہ مارا جا چکا ہے۔ بی ایل اے کا سربراہ بشیر زیب مارا جا چکا ہے۔ بشیر زیب کا پروگرام یہ تھا کہ ٹرین ہائی جیک کرنے کے بعد جب 250 فوجیوں کے ساتھ اس کی فوٹوز چلیں گی تو پوری دنیا اسے ایک طاقتور بلوچ لیڈر کے طور پر قبول کرے گی، اور تب بھارت اور اس کے باقی ہینڈلر بھی کھل کر اس کی حمایت میں آ جائیں گے اور اسے بلوچیوں کا ایک طاقتور لیڈر تسلیم کریں گے، اور پھر ساری دنیا کے سامنے ان یرغمالیوں کے بدلے اپنے تمام دہشت گردوں کو رہا کروائے گا، دنیا کو اپنی حمیت تسلیم کروائے گا۔ کے مطابق ٹرین ہائی جیک کے دوران بشیر زیب نے اگلے دستوں میں جن میں 250 کے قریب دہشت گرد تھے ان کو ٹرین کی طرف بھیجا اور خود اس مقام سے 2 کلومیٹر پہاڑوں میں چھپ کر ان کو ڈائریکشن دیتا رہا۔ جب معاملہ کلیئر ہو جائے گا تب میں سامنے آؤں گا، مگر ٹرین پر حملہ ہوتے ہی سیکورٹی فورسز کو اس کی خبر مل چکی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کی فضائی نگرانی کے دوران ٹرین سے چند کلومیٹر دور کچھ مشکوک حرکات ڈرون نے پکڑ لی۔ جب سیکورٹی فورسز نے ان پر غور کیا تو یہ کچھ بی ایل اے کے دہشت گرد تھے جن کے سیٹلائٹ فون اس جگہ سے ایکٹیو تھے۔ جب ان ڈیجیٹل آلات کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انٹرسیپٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بی ایل اے کا سربراہ بشیر زیب ہے جو دہشت گردوں کو مسلسل ڈائریکشن دے رہا ہے اور افغانستان سے رابطے میں بھی ہے۔ پھر جب پہلے سیکورٹی فورسز نے ڈرون اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کر کے ان سارے گھروں کو زمین دوز کیا تو شبیر زیب اور باقی رہنماؤں کا ٹرین سے رابطہ کٹ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹرین کے دہشت گرد یرغمالیوں کو قتل کرنے کے لیے اگلے حکم کا انتظار کرتے رہے جو نہ آیا، اور سیکورٹی فورسز کو انہیں ہلاک کرنے کا وقت مل گیا۔ بشیر زیب کی موت بی ایل اے اور بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی، کیونکہ بھارت کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اس جماعت پر تھی جس کی کمر سیکورٹی فورسز نے توڑ کر رکھ دی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے چند روز سے غم و غصے میں مسلسل حافظ سعید کے مرنے کی خبریں انڈیا چلا رہا تھا جسے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سپورٹ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے نوشکی میں جس کارواں پر خود کش حملہ کیا اس کے ساتھ سیکورٹی فورسز کی کئی گاڑیاں بھی موجود تھیں جو خود کش حملے کے بعد دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کے بعد حرکت میں آئی اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کو چن چن کر مارا، جس کے بعد ایک دہشت گرد کی شناخت بشیر زیب کے بھائی کے طور پر ہوئی ہے۔ گمان کیا جا رہا ہے کہ بشیر زیب کا بھائی اپنے بھائی کا بدلہ لینے آیا تھا جو کتے کی موت مارا گیا ہے، اور سیکورٹی فورسز نے صرف 3 دن کے دوران بی ایل اے کو سب سے بڑا تاریخی نقصان پہنچا کر اس کی کمر توڑ دی ہے، اور اس پر سیکورٹی فورسز مبارکباد کی مستحق ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔